بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، 18 ٹینکرز ہے آئل کے، لیکن پاکستان کے اندر آئل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ وہ 18 ٹینکرز کہاں پر ہیں؟ 18 جہاز ہے وہ کہاں پر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج اسمبلی کے فلور کے اوپر بہت ہی غیر معمولی چیز ہوئی ہے۔ یعنی اسمبلی کے فلور پر ہمیشہ جب بھی اپوزیشن نے بات کی، کرپٹ بھی کہا گیا، چور بھی کہا گیا، لٹیرے بھی کہا گیا۔ یہ الفاظ اسمبلی کے اندر بہت ہی نارمل تھے، ان پر کبھی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن آج جب جنید اکبر بولے، انہوں نے چور اور لٹیرے کہا، تو آج اسپیکر نے اعتراض لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ چیزیں حذف کی جائیں گی، جس کے جواب میں جنید اکبر اور پارٹی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم چور کو چور ہی کہیں گے، لٹیرے کو لٹیرے ہی کہیں گے، کرپٹ کو کرپٹ ہی کہیں گے، اس پر اعتراض نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ناظرین، اس بات پر بھی اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ کرپٹ نہ کہیں، آپ چور نہ کہیں، آپ لٹیرے نہ کہیں، چاہے ہم ڈاکہ ڈالیں، چاہے ہم چوری کریں، ہم کچھ بھی کریں، آپ نے نہ ہمیں کرپٹ کہنا ہے، نہ چور کہنا ہے، نہ ہی لٹیرے کہنا ہے۔ یہ اسمبلی فلور کے اوپر آج ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، وہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ الجزیرہ انگلش نے ایک خبر دی ہے۔ اب یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس خبر کے اوپر میں آپ کے سامنے حامد میر کا ایک بیان بھی رکھ دیتا ہوں، انہوں نے بھی اس خبر کا حوالہ دیا اس کے اندر، لیکن آخر میں ایک سوال اٹھایا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ قطری ٹیلی ویژن کے مطابق، یعنی الجزیرہ کے مطابق، پاکستان کے تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے بلا روک ٹوک تیل کراچی لا رہے ہیں۔ اب تک 18 بحری جہاز اس راستے سے تیل لا چکے ہیں۔ تو پھر حکومت پاکستان نے تیل کی قیمت میں اتنا اضافہ کیوں کیا؟ عوام پر ضرورت سے زیادہ معاشی بوجھ ڈال کر انہیں کسی ایسے سیاسی فیصلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو انہیں قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ آخری جو بات ہے کہ کیا معاشی دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے، کیا یہ جو معاشی بوجھ ہے یہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ عوام سے منوانا ہے جو کہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے عوام کو اس مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ یعنی عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ مجبور ہو کہ عوام کوئی ایسا فیصلہ مان لے جو کہ نارمل حالات میں شاید عوام نہ مانتی۔ ناظرین، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر میں آپ کے سامنے جاوید چودھری کا بیان رکھتا ہوں کہ کیا ایسے ہی کچھ سوچا جا رہا ہے، کیا ایسے ہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب جاوید چودھری یہاں پر ریپرزنٹیٹر کے طور پہ کچھ بیان دے رہے ہیں۔ اب وہ بیان ہے کیا؟ اگلے 48 گھنٹے میں جنگ ختم نہیں ہوتی تو پاکستان عرب بھائیوں کے ساتھ ایران کے خلاف کھڑا ہوگا، اور پاکستان کو کھڑا ہونا بھی چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا نظریہ بھی دے دیا، یہ اب ان کا نظریہ ہے، کسی کے کہنے پر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کو عرب کے ساتھ کھڑا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہاں ہمارے 70 لاکھ پاکستانی ہیں۔ نظیر، اگر وہاں پر ہمارے 70 لاکھ پاکستانی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے جہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن کیا یہاں پر جاوید چودھری کوئی چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وقت سے پہلے کوئی بیانیہ بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت یہ کہ پاکستان نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، یہ کہنا ہے جاوید چودھری کا۔ اب ناظرین، ان دونوں بیانات کو ملا کر دیکھا جائے، جنید اکبر نے اسمبلی فلور پہ سپیچ کی اور آج انہیں کہا گیا کہ چور، لٹیرا اور کرپٹ، اب یہ اسمبلی میں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ناظرین، یہاں پر جو بھی ہوا 458 روپے، یہ کوئی کم پرائس نہیں ہے، یہ کم اضافہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر عوام خاموش ہو جائے، جس کے اوپر بات نہ کی جائے۔ نظیر، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جب 18 جہاز آئے ہیں تو وہ کہاں گئے؟ سب سے بڑا سوال ہے کہ پیٹرول کہاں گئے، جس کے بعد پھر اتنا بڑا اضافہ بھی کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو سب سے افسوسناک بات ہے، اب ریاست کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے، ریاست کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت کر دی گئی۔ وزارت داخلہ مفت ٹرانسپورٹ کا 350 ملین روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ فری ہوگی۔ نظیر، اسلام آباد میں جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس کا میکسیمم جو فیئر ہے وہ کتنا ہے؟ 30 روپے ہے۔ یعنی 30 روپے آپ نے عوام پہ چھوڑ دیے ہیں اور 458 روپے کا آپ نے بوجھ گرا دیا ہے۔ یعنی حکومت کیا سوچتی ہے؟ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ آپ جو ہے بلینز آف روپیز کے بوجھ ڈالیں اور اس کے بعد لاکھوں یا کروڑوں کا اوپر جو ہے بینیفٹ دے کے کہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو نظر اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب جہاں پر اسلام آباد کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے
تو وہیں پر پنجاب کے تمام شہروں میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان، اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، سپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ رجسٹرڈ بائک والوں کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ اب ناظرین 30 روپے آپ نے معاف کر دیے اور آپ نے سمجھا کہ حق ادا کر دیا گیا ہے۔ کیا 30 روپے آپ نے فیئر تو بند کر دیا، معاف کر دیا؟ کیا اس پیٹرول کا صرف فیئر پہ اثر پڑ رہا ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی مہنگائی نہیں ہوگی؟ سبزی ہو، پھل ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، کیا باقی چیزوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی پرائس آپ کنٹرول رکھیں گے؟ کیا کوئی پرائس نہیں بڑھے گی؟ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گی۔ کیا عوام نے صرف سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے؟ کیا عوام نے کھانا پینا نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں؟ ناظرین کس طرح کے فیصلے کی جا رہے ہیں؟ کیا حکومت عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ریاست کے ساتھ مذاق کر رہی ہے؟ اب ناظرین ظلم کی بات کیا ہے؟ ظلم کی بات گوبر پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ 30 روپے ہر گوبر، مطلب اس کے اوپر جو ہے ٹیکس دیا جائے گا، گوبر ہوگا اس کے بعد عوام کو اس کے اوپر ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ اب ناظرین یہاں پر شاکر محمود عوان کا کہنا ہے کہ اگر ایک یوٹیوبر، اب یوٹیوب کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اگر ایک یوٹیوبر یا فیس بک کریٹر کو 1000 ویوز پر تقریباً 40 سے 50 روپے آمدن ہو رہی ہے اور حکومت اسی 1000 ویوز پر 195 روپے ٹیکس لینے کی بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ آمدن کم اور ٹیکس زیادہ۔ ناظرین کیا حکومت کو معلوم نہیں 1000 ویوز پر کوئی پیسے نہیں ملتے، اتنے کم ہوتے ہیں کہ یہ 50 سے 40 جو لکھے ہیں شاید اتنے بھی نہ بنتے ہوں، اتنے کم ملتے ہیں۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 1000 ویوز پر کوئی اماؤنٹ ملے، کبھی بہت کم مل جاتی ہے، کبھی مناسب ملتی ہے، کبھی نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ لیکن کیا آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ عوام کے ساتھ مذاق کرنا ہے؟ اس سے پہلے بہت مذاق ہو چکے ہیں۔ ناظرین ہر چیز کو پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس لگائے جانے چاہیے۔ لیکن اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب ناظرین آج یو اے ای نے پاکستان سے $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جو آپ نے قرض لیے ہوئے واپس کریں۔ اب اس کی خبر کیا ہے؟ پاکستان $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں ابو ظبی کو واپس کرے گا۔ یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ یو اے ای اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ دسمبر 2025 میں یہ رقم 1 مہینے کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی۔ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ رول اوور نہیں کی جائے گی، آپ فوری جو ہے واپس کریں، اور پاکستان نے واپسی کے لیے یعنی پاکستان نے حامی بھر لی ہے کہ ہم واپس کر دیں گے۔ اب نظر اگر ان حالات کو دیکھا جائے، جس طرح کے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جس طرح سے پیٹرول میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے 18 جو ہے جہاز آئے لیکن اب تک نہیں معلوم کہ ان جہاز کا جو پیٹرول لے کے آئے تھے وہ آئل کہاں پر ہے، کیا کیا گیا، حکومت خاموش ہے۔ بہت ساری آفرز ہے کہ سستا تیل خریدا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مہنگا تیل خریدا جا رہا ہے۔ آخر اس وقت ریاست کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔